بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 9 قبلہ کا تعین ابھی پیش کیا جا رہا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور قبلہ کی پہچان اس کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی کو کسی اجنبی جگہ میں نماز پڑھنی پڑ جائے اور اس کو قبلہ کی سمت معلوم نہیں ہو تو وہ تحری کرے گا۔ اجنبی جگہ پر مصلی کو تحری یعنی غور و فکر کے ذریعے قبلہ کی سمت کا یقین کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے اگر کوئی جاننے والا موجود ہو تو اس سے پوچھے، ورنہ قبرستان، سورج کی سمت، ستاروں کی سمتیں یا کسی اور مناسب ذریعے سے قبلہ کی سمت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ اگر کوشش کے باوجود اس کو صحیح سمت کا پتہ نہ چلو کہ اس سمت کے بارے میں اس کا شرح صدر یہ تھا کہ وہی سمت قبلہ ہے، تو اور اس نے نماز اس سمت میں پڑھی اور نماز پڑھ چکنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ اصل سمت تو وہ نہیں تھی بلکہ دوسری طرف تھی، تو ابھی نماز دہرانے کا حکم نہیں ہے، وہ وہی نماز ہو گئی۔ البتہ نماز میں اگر اس کا شرح صدر کسی دوسری جانب کا ہوا تو نمازی میں رخ اس طرف تبدیل کر لے۔ باجماعت نماز کی صورت میں اگر اس کا شرح صدر وہ نہیں ہے جس طرف امام کا ہے تو اس کو پھر نماز علیحدہ پڑھنی چاہیے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ریل گاڑی، جہاز وغیرہ میں سمت قبلہ دوران نماز اگر تبدیل ہو جائے تو اپنا رخ قبلہ کی سمت پھیرنا فرض ہے۔ ہاں، اگر ساتھ مال اور اس کی چوری کا اندیش اور کوئی ساتھی بھی نہ ہو کہ اس کے حوالے کر سکے تو پھر یوں ہی پڑھ لے۔ اگر کسی کو بھی کسی جانب شرح صدر نہیں ہو رہا تو اس کو ہر سمت میں، اگر کسی کو کسی بھی جانب شرح صدر نہیں ہو رہا تو اس کو ہر سمت میں ایک دفعہ احتیاطاً نماز پڑھنی چاہیے۔ خانہ کعبہ میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہو تو اس کو اختیار ہے کہ کسی طرف بھی پڑھ لے، لیکن اگر وہ خانہ کعبہ سے باہر حتیم میں نماز پڑھ رہا ہو تو اگرچہ حتیم بھی نماز خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن اس کو نماز باقی خانہ کعبہ کی طرف پڑھنا چاہیے۔ حرم شریف میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہو تو خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کرنا چاہیے۔ البتہ حرم شریف کے باہر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو پھر حرم شریف اگر نظر آ رہا ہو تو حرم شریف کی طرف اگر رخ ہوگا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور مکہ مکرمہ سے باہر مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ دور جو جگہ ہوتی ہیں جیسے پاکستان ہے جو فاصلہ بہت زیادہ ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ اگلے سائڈ میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ شکل نمبر 31 ہے۔ 31 سے مراد یہ ہے کہ جو فہم الفلکیات کتاب ہے اس میں شکل نمبر 31 ہے۔ یہ نمبر ہم نے اس لیے دیا تاکہ اگر کوئی کتاب میں پڑھنا چاہیں تو اس کو معلوم ہو کہ میں نے کہاں سے دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی چوکور کمرہ ہو اور اس کے بالکل وسط میں کوئی کڑا ہو اور قبلہ جو سمت قبلہ ہے وہ بالکل جو تیر نظر آ رہا ہے شکل میں اس طرف ہو تو یہ پورا دیوار جو ہے جو الف اور بے ہے یہ قبلہ کی سمت ہے۔ لہذا الف سے لے کر بے تک اس دیوار کے جس حصے پر بھی نظر پڑے گی تو وہ قبلہ ہوگا۔ تو اگر دیکھا جائے تو چوکور کمرے میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک 90 درجے ہوتے ہیں۔ اگر وسط میں کوئی کھڑا ہو تو خانہ کعبہ کی جو قبلہ کی سمت ہے اس سے ہر ایک کونا 45 درجے دور ہے۔ بس اگر خانہ کعبہ کی یعنی قبلہ کی سمت سے 45 درجے کا انحراف اگر پایا جائے تو وہ معاف ہوگا۔ مسجد کی تعمیر نو کے وقت قبلہ کا جو تعین ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ کہ آج کل فتنے کا دور ہے اور بعض لوگ ان کی تفصیل جیسا بھی پچھلے سلائیڈ میں میں نے بتا دیا 45 درجے کے جو انحراف ہے اس کے معاف ہونے کا وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا یا اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس پہ ضد کرنا چاہتے، تو اس وجہ سے فتنہ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ قبلہ کا تعین بہت صحیح کیا جائے تاکہ بعد میں مستقبل میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ البتہ پرانی مساجد میں بعض جگہوں پہ بلکہ بہت ساری جگہوں میں مغرب کو قبلہ مانا گیا ہے، لہٰذا اس میں تقریباً اسلام آباد میں 14 درجے کا انحراف پایا جاتا ہوگا۔ تو چونکہ 45 درجے سے کم ہوتا ہے لہٰذا وہ معاف ہوتا ہے، اور چونکہ عوام کو اس کا پتہ نہیں ہوتا لہٰذا اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بات کی جائے تو اس میں فتنہ کا اندیشہ اور فتنہ قتل سے بھی سخت ہے، تو اس وجہ سے اس پر خاموشی بہتر ہے۔ ایک جگہ پر میں نماز پڑھاتا تھا تو وہ لوگوں نے
آج کل چونکہ سسٹمز موجود ہیں تو گوگل سے انہوں نے اس کا ڈائریکشن معلوم کیا تو قبلہ سے وہی 14 درجے کا انحراف پایا جا، وہ جو مجھے بھی پتہ تھا۔ تو لوگوں نے پھر بہت شور مچایا، لیکن میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا کہ اتنے انحراف سے چونکہ مطلب جو ہے نماز ہو جاتی ہے، لہٰذا میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا مطلب اس پہ کوئی بات نہ کرے اور ہم خواہ فتنہ نہ ڈالے۔ تو الحمدللہ وہ چیز ختم ہو گئی، لیکن بہرحال بہت ساری جگہوں میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا نئی مسجد کی تعمیر میں اس پر کا خیال رکھنا چاہیے۔ دین میں آسانی ہے اور آسانی کو استعمال کرنا، یہ دین کے اوپر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا۔ صحیح سمت قبلہ کا جو تعین ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کی جو ایک تو معلوم ہونا کہ زاویہ کون سا ہے اس کا، اور دوسرا اس زاویے کے مطابق قبلہ کا تعین کرنا، یہ دوسری بات ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہے ان میں سے پہلی چیز ہے، یہ شکل نمبر 32 میں دیا ہوا ہے، پروٹیکٹر، یا ڈی جو مطلب ہوتا ہے، اس کو ڈی بھی کہتے ہیں۔ تو اس پہ 180 درجے بنے ہوتے ہیں، 0 سے لے کے 180 درجے تک اس پہ بنے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کا جو مرکزہ ہے یعنی الف، اس کو اگر لے لیا جائے، اس نقطے پر ڈی رکھ دیا جائے، ڈی کا جو مرکز ہے رکھ دیا جائے، تو پھر اس کے بعد یوں کرے کہ اس کے اوپر دیکھے کہ کتنے زاویہ مطلب جو ہے نا اس کے، تو اگر شمال کے ساتھ جیسے اسلام آباد میں 104 درجے کا زاویہ بننا چاہیے، تو آپ شمال سے مطلب جو ہے نا دیکھیں شمال جس طرف ہے، بی الف بی خط جو ہے نا شمال کی طرف ہے، تو اس سے آپ گننا شروع کر لیں، 0 10 20 30 40 50 60، یہ نیچے والا 70 80 90 100، پھر 110۔ تو 110 سے چونکہ کم ہے اور 100 سے زیادہ ہے، تو یہ 104ویں درجے پر یہ جو پوائنٹ ہے اس کو اگر الف کے ساتھ ملا دیا تو یہ جو خط ہے الف جیم، یہ سمت قبلہ کا خط ہے۔ زاویہ بنانے کا دوسرا طریقہ، آپ ذرا شکل نمبر 34 کو غور سے دیکھیں، اس میں قبلہ کی سمت بی جیم دکھائی گئی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بی جیم خط جو ہے یہ بی قاف یعنی جو شمال کی سمت ہے اس کے ساتھ 104 درجے کا زاویہ بنا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس مقام پر جس کے لیے قبلہ کی سمت معلوم کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ شمال کے ساتھ وہ 104 درجے کا زاویہ بنا رہا ہے۔ اب چونکہ شمال کے ساتھ مغرب 90 درجے کا زاویہ بناتا ہے، لہذا جو بقی ہوتا ہے وہ مغرب کے ساتھ وہ اتنا زاویہ وہ بناتا ہے۔ تو اب یہ جو مغرب کے ساتھ یہ جو زاویہ بناتا ہے، یہ گویا کہ ہمارے لیے گویا کہ حساب کا بنیادی نقطہ ہے۔ اب ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ جو خط بنتا ہے قبلہ کی سمت یعنی بی جی، اگر اس کو ایک اور خط جو الف بی کے اوپر عمود بناتا ہے الف جیم، اس کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ مثلث بنتا ہے۔ اور مثلث کے چونکہ تینوں زاویہ کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ 180 درجے ہوتا ہے، لہٰذا اگر ہم لوگ یعنی اس میں جو ہے نا مطلب 90 درجے منفی کر لے تو باقی دو زاویوں کی جو مجموعے ہے وہ آ جاتی ہے۔ اب اس صورت کو اگر ہم استعمال کرنا چاہیں تو سین بھی خط یہ مغرب کی طرف ہے اور الف جیم خط یہ بھی مغرب کے سمت میں ہے، لیکن اس کے درمیان کا جو خط ہے بی جیم، یہ گویا کہ ان دونوں متوازی خطوط کے درمیان ہے جن کو ملاتا ہے، لہٰذا یہ دونوں زاویے یعنی سین بی جیم اور بی جیم الف یا الف جیم بی، یہ دونوں متبادل زاویے ہیں اور متبادل زاویے برابر ہوتے ہیں۔ اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زاویہ قاف بی جیم، قاف بی جیم، یہ چونکہ مطلب قبلہ کا زاویہ ہے، مساوی زاویہ قاف بی سین، قاف بی سین جو کہ مغرب کا ہے وہ کہ 90 درجے ہے، اور جمع زاویہ سین بی جیم، سین بی جیم جو کہ وہ مغرب کے ساتھ زاویہ بنا رہے ہیں اس کا، تو یعنی زاویہ قاف بی جیم مساویہ 90 جمع زاویہ سین بی جیم، لیکن زاویہ الف جی بیم مساویہ زاویہ سین بی جیم کیونکہ متبادل زاویے ہیں، پس زاویہ الف جیم بی اگر معلوم ہو تو زاویہ قاف بی جیم بی معلوم ہو جائے گا، یعنی دونوں چونکہ برابر ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں تو زاویہ الف جیم بی، زاویہ الف جیم بی یہ مساوی ہے زاویہ سین بی جیم، دونوں برابر ہے، مساوی ہے زاویہ قاف بی جیم،
-90 درجے، تو 104 -90 مساوی 14 درجے۔ اور یہی جو ہے مطلب اگر اس کا ٹینجنٹ نکالے، کیونکہ مثلث ہے تو الف ب تقسیم 1 مساوی ہے ٹینجنٹ الف جیم بی ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو ٹینجنٹ اگر اس کا معلوم کیا جائے تو وہ ہے 24 9 3 2 8، یہ جو ہے نا اس کا بن جاتا ہے، تو یہ تقریباً بنتا ہے 25، اور 25 سے مراد یہ ہے کہ 25 میٹر جو ہوتا ہے وہ 25 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم الف ب خط 25 سینٹی میٹر لے لیں اور الف جیم خط 1 میٹر ہو، اور پھر بی اور جیم کے ساتھ ہم ملا دیں، تو الف ب خط اگر شمال کی سمت میں ہو تو پھر یہ بی جیم خط جو ہوگا یہ قبلہ کی سمت میں ہوگا۔ معماروں کے لیے اب ایک آسان طریقہ یہ بتایا جاتا ہے، وہی شکل نمبر 34 ہی ہے، یہ مطلب کہ اسلام آباد کے لیے جیسے یہاں پر صرف 25 سینٹی میٹر بتایا گیا ہے۔ الف ب اگر خط 25 سینٹی میٹر ہوگا اور الف جیم خط 1 میٹر ہوگا، تو جو بی جیم والا خط ہوگا وہ قبلہ کی سمت ہوگی۔ اس طرح کتاب الموزن میں 5000 مقامات کے لیے سہولت موجود ہے کہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو الف ب خط ہے وہ کتنا ہوگا، اور سب کے لیے جو الف جیم خط ہے وہ 1 میٹر ہوگا۔ لہٰذا ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ اس کے ذریعے سے قبلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ قبلہ کا زاویہ کیسے معلوم کیا جائے؟ اگر کسی جگہ کا طول بلد و عرض معلوم ہو تو مثلث کروی کے ذریعے سے وہ زاویہ معلوم کیا جا سکتا ہے جو اس مقام پر قبلہ کی سمت بنا رہا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں مکہ مکرمہ کی یعنی بلکہ خانہ کعبہ کی بالکل صحیح طول بلد و عرض بلد جاننے کی ضرورت ہوگی۔ مکہ مکرمہ کا طول بلد 39.75 مشرقی ہے، جبکہ عرض بلد 21.449998 درجے شمالی ہے۔ یہ جو شکل نمبر 35 ہے، یہ اصل میں اگر آپ گلوب کو لے لیں اور گلوب کے اوپر آپ قطب شمالی کا نقطہ لے لیں اور وہاں سے ایک خط مطلوبہ شہر کے طول بلد و عرض بلد کے مطابق لے لیں، تو یہ جو نقطہ ہوگا مطلوبہ شہر کا بی، اس کو قطب شمالی کے ساتھ ملا دیں۔ ایک خط تو یہ ہو گیا۔ دوسرا خط مکہ مکرمہ کا طول بلد و عرض بلد کے حساب سے لے لو اور اس کو جو ہے نا مطلب کہ اس کو بی ایم کہہ دو، تو یہ بی ایم کو اور بی کو قطب شمالی کے ساتھ ملا لو، 2 خط ہو جائے گا، پھر بی کو بی ایم کے ساتھ ملاتی 3 خط ہو جائے گا۔ اس سے ہمارا قربی مثلث مکمل ہو جائے گا۔ اب اس قربی مثلث کو اگر ہم بغور دیکھیں تو اس کا ایک جو ہے مطلب بازو وہ 90 - بی ہے، یعنی بی عرض بلد ہے اس مطلوبہ شہر کی، اور جو دوسرا بازو ہے وہ 90 - بی ایم ہے، جبکہ بی ایم یہ مکہ مکرمہ کا عرض بلد ہے۔ اور تیسرا جو بازو ہے وہ اس کا تعین وہ ڈی ایف کرتا ہے، وہ ڈی ایف جو زاویہ ہے وہ اصل میں دونوں طول بلد کے درمیان گویا کہ فرق ہے، یعنی طول بلد مکہ اور طول بلد اس شہر کا، تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ ہمارا وہ بن جاتا ہے یہ قربی مثلث۔ اب اس قربی مثلث کے حساب سے ہم لوگ زاویہ کیسے معلوم کرتے یہ اگلے سلائیڈ میں۔ اس مثلث قربی جو شکل نمبر 35 میں دیا تھا، یہاں پھر بھی دیا ہوا ہے، مثلث قربی میں نقطہ بی مطلوبہ مقام کا عرض بلد ہے، اس لیے نقطہ بی کو جب قطب شمالی کے ساتھ ملایا گیا تو 90 - بی بن جاتا ہے، جس طرح پہلے بتایا گیا۔ اس طرح نقطہ بی ایم مکہ مکرمہ کا عرض بلد، اس کو جب قطب شمالی کے ساتھ ملایا گیا تو 90 - بی ایم بن جائے گا۔ ان دونوں قربی خطوط کے درمیان زاویہ ڈی ایف بنتا ہے، جو کہ مقام مطلوبہ اور مکہ مکرمہ کے طول بلد کا فرق ہے۔ اس طرح اگر کسی جگہ عرض بلد بی ہو، طول بلد لانگ ہو LONG، اور مکہ کا طول بلد لانگ ایم ہو، تو جو ڈی ایف ہے وہ اصل میں لانگ ایم - لانگ ہوگا۔ اچھا، اس طرح ایف مساوی ہے سائن ڈی ایف، یعنی ڈی ایف تو ہم نے ڈیفرنس معلوم کیا ہے، G1 مساوی ہے cos بی ضرب ٹینجنٹ بی ایم، اور G2 مساوی ہے سائن بی ضرب cos ڈی ایف، اور G جو ہے نا ان دونوں کا ڈفرنس ہے، G مساوی ہے G1 - G2، تو Q جو ہے وہ ٹینجنٹ انورس F/G ہوگا۔ تو Q سے مراد اس جگہ زاویہ قبلہ ہے، یعنی وہ زاویہ جو قبلہ اس مقام پر شمال کے ساتھ اگر مثبت ہے تو بجانب مغرب ورنہ بجانب مشرق بنا رہا ہوگا۔ G اگر منفی علامت کے ساتھ ہو تو زاویہ قبلہ پر 180 کا زاویہ اضافہ کر لے، اور اگر F اور G دونوں منفی علامت کے ساتھ تو زاویہ قبلہ سے 180 منفی کرے، باقی صورتوں میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ یہ تو اس کے فارمولے ہیں۔
لیکن اب ایک مثال کے ذریعے سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کیسے ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد کا طول بلد 73 درجے 5 دقیقہ مشرقی ہے اور بلد 33 درجے 43 دقیقہ شمالی ہے، جبکہ مکہ مکرمہ کا طول بلد 39 درجے 45 دقیقہ مشرقی ہے اور عرض بلد 21.44998 درجے شمالی ہے۔ تو اس طرح ان جو ہے نا معلومات کے ساتھ اسلام آباد کا صاحب قبلہ معلوم کریں۔ یہاں میں چونکہ بلد جو اسلام آباد کا ہے 33 درجے اور 43 دقیقہ شمالی ہے، تو یہ بن جاتا ہے 33.71667 یعنی اس کے ساتھ کوئی علامت نہیں ہے، بس پتہ چلا کہ مثبت ہے، اور مثبت جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ عرض بلد جو ہمارے شمالی نصف کرہ میں مثبت ہوتے ہیں۔ بیم مساوی 21.449998 شمالی، یہ جو ہے یہ بھی مثبت ہے، لہٰذا یہی رہے گا۔ LONG جو کام کا جو طول بلد ہے وہ 73 درجے 5 دقیقہ مشرقی ہے، تو اس کے ساتھ منفی آئے گا، کیونکہ مشرقی کے ساتھ منفی آتا ہے، تو منفی 73.0833 بن جاتا ہے۔ اور لانگ ایم یہ 39 درجے 45 دقیقہ مشرقی ہے، تو اس کے ساتھ بھی منفی آئے گا اور منفی 39.75 بن جاتا ہے۔ اب DF جو میں نے بتایا تھا کہ خانہ کعبہ کا جو طول بلد ہے اس سے اس مقام کا طول بلد منفی کرنا ہے، تو منفی 39.75 منفی 73.0833، تو یہ بن جاتا ہے، چونکہ منفی جو ہے نا جمع بن جاتا ہے، تو یہ جس وقت جمع کر لیں الجبرائی جمع، تو یہ بن جاتا ہے 33.3333، یہ بن جاتا ہے، یہ اس کا DF ہے۔ تو اب F مساوی سائن DF وہ ہے سائن 33.3333 اور یہ 0.54951 بن جاتا ہے۔ باقی اگلے سلائیڈ میں اب G1 جو ہے وہ 33.716667 اور ٹینجنٹ جو ہے نا مطلب جو BM ہے ٹینجنٹ 21.449998، تو یہ اس کا جواب آتا ہے 0.32681۔ جبکہ G2 جو ہے نا وہ سائن جو ہے نا وہ B، تو کاس آف DF ہے 33.3333، یہ بن جاتا ہے اس کا جواب 0.463768۔ اور G جو ہے نا ان کا ڈفرنس ہے G1 منفی G2، تو یہ 0.32681 منفی 0.463768، یہ بن جاتے ہیں منفی 0.13696۔ کیوں ویسے ٹینجورس F بائی G، تو F جو ہے نا وہ سائن DF ہے، تو اس کو جو ہے نا مطلب یہ کہ سائن DF جو ہے نا وہ 0.54951 تھا، اور بٹا جو ہے نا وہ تقریب بنتا ہے منفی 0.13696، تو یہ بن جاتے ہیں 0.54951 بٹا منفی 0.13696، اور یہ بن جاتا ہے منفی 76.0043735۔ چونکہ جی منفی علامت کے ساتھ ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب منفی علامت کے ساتھ ہو تو کیو کے ساتھ 180 جمع کرنا پڑے گا، بس کیو کے ساتھ منفی 76.0043735 جمع کر لے تو یہ تقریباً بن جاتا ہے 104 درجے۔ تو اسلام آباد میں قبلہ شمال کے ساتھ اس لیے 104 درجے کا زاویہ بنا رہا ہے۔ شمال کی سمت کیسے معلوم کی جائے؟ پہلا طریقہ قطب نما کے ذریعے سے، یعنی قطب نما کی سوئی ہمیشہ چونکہ شمال جنوب میں ٹھہرتی ہے، اس لیے اس کو اگر ذات چھوڑ دے تو جب یہ ٹھہر جائے تو اس سے شمال کی سمت معلوم کی جا سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے قطب نما کے شمال میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن چونکہ فرق ہمارے علاقے میں بہت زیادہ نہیں ہے اس لیے اس کو مناسب سمجھا جا سکتا ہے۔ قطب نما کی سوئی چونکہ مغناطیسی ہوتی ہے اس لیے تیر کے لوہے کی چیزوں سے متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے قطب نما کے استعمال کے وقت اس جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں لوہا کم سے کم ہو۔ ہمارا تجربہ ہے جب ہم قبلہ کی جگہ کا معلوم کرنا چاہتے ہیں تو لنٹر وغیرہ میں بعض دفعہ ایک جگہ پر لوہا زیادہ ہوتا ہے دوسری جگہ پر لوہا کم ہوتا ہے، تو ایک مسجد میں ہم لنٹر کے اوپر وہ دیکھ رہے تھے، اوپر ایک جگہ ہم نے معلوم کیا قبلہ جو سمت ہے تو تقریباً 10-15 فٹ پیچھے جا کر دیکھا تو تقریباً 20-30 درجے کا فرق پڑ رہا تھا، تو یہ لوہے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ طریقہ اتنا زیادہ مناسب نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ دائرہ ہندیہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے لیکن اس میں ہمیں کچھ وقت لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے لیکن اس کا فائدہ آپ دوسرے دن حاصل کر سکیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہموار زمین پر ایک عمودی جسم مقام میم پر گویا کہ کھڑا کر دیجیے گا۔
دن کے تقریباً 11 بجے آپ اس کے سائے کے سرے پر نشان لگا دیں۔ فرض کریں اس کا سرا مقام الف پر ہے، اب ایک داغا اسی عمودی جسم کے ساتھ ایسا باندھے جیسے کہ شکل نمبر 36 میں باندھا گیا ہے، وہ داغا باندھا ہے، اور پھر جو ہے نا مطلب اس کے گرد جو ہے نا وہ آپ نے گویا کہ دائرہ لگا دیا۔ اس دائرے کو دائرہ ہندیہ کہتے ہیں۔ اس کو اتنا لمبا رکھے جتنا اس دن 11 بجے کا نشان زدہ سایہ لمبا تھا، یعنی خط میم الف کے برابر، میم الف کے برابر۔ اس کے سرے پر چاک وغیرہ کو باندھ کر اس کی زمین پر رکھتے عمودی جسم کے گرد دائرہ کھینچے۔ لازمی بات ہے کہ اس کا نصف کو خط الف میم کے برابر ہونا چاہیے۔ اس سایہ کو دیکھیں کہ وہ چھوٹا ہو رہا ہوگا، حتیٰ کہ پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ دائرہ کو دوبارہ مس کرے تو اس مقام پر بھی نشان لگا دے۔ اب زاویہ الف میم بی، الف میم بی، اس کی تنصیف کر لے، یعنی اس کو نصف کر لے، جو کہ دائرہ کو مقام جیم پر کاٹ دے گا۔ اس کی بھی نشان لگا دے تو میم جیم خط جو ہے ٹھیک شمال کے سمت میں ہوگا۔ یعنی گویا کہ پہلی دفعہ جب ہم نے جو شروع کیا تھا 11 بجے کے لگ بھگ، تو وہ جو ہے نا وہ خط میم الف کے برابر سایہ لمبا تھا، تو اس کے برابر ہم نے دائرہ کھینچا۔ اب یہ جو خط مطلب جو ہے نا چھوٹا ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، پھر بڑھنا شروع ہو گیا، پھر جب پھر خط تک کہ اس نے دائرے کو ٹچ کر لیا، تو اب یہ درمیان میں گویا کہ الف میم بے ایک زاویہ بن گیا۔ تو الف میم بی زاویہ کا جو تنصیف ہوتا ہے وہ جیسے کہ نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک قوس لے لیتے ہیں کسی بھی اس کا جو مناسب نصف قطر کا، اس کو کاٹ دیتے ہیں، پھر مقام الف کے اوپر رکھ کر پھر مقام بی کے اوپر رکھ کر اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں جگہ جو کٹ ہے اس کو جب ملا دیا جائے جو وہ جو ہے نا وہ آپ کا خط تنصیف ہوگا، اور وہی آپ کا شمال کا خط بھی ہوگا۔ تیسرا طریقہ کتب تارے کے ذریعے سے ہے۔ اس میں دب اکبر جو ہے یہ اصل میں اس کو چارپائی بھی کہتے ہیں، اور جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ گریٹ بیئر بھی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں۔ یہ دیکھیں یہ جو دب اکبر لکھا ہوا ہے تو یہ اصل میں 4 ستارے ہیں، اور اس کے ساتھ گویا کہ ایک تارے کے ساتھ 3 تارے اور ملائے ہوئے ہیں، تو یہ دب اکبر بنتا ہے۔ تو اگر دیکھے جائے تو اس میں دب اکبر کے 2 ستاروں ہادیین اس کو کہتے ہیں، جو 2 تارے ہادیین جہاں پر لکھا ہوا ہے 2 تارے وہ ہے، تو 2 ہادیین جو ہے اس کے سیدھ میں جیسے کہ شکل نمبر 37 میں دکھایا گیا ہے، قدردوم کا ایک روشن ستارہ ہے جس کو قطب تارہ کہتے ہیں۔ یہ ستارہ تقریباً شمال کے سمت میں ہوگا، اس کی سیدھ میں ایک خط کھینچنے سے شمال کی سمت معلوم کی جا سکتی ہے۔ چوتھا طریقہ قبلہ نما کے ذریعے سے، یہ اصل میں قطب نما ہوتا ہے، لیکن اس کے پورے ڈال کو بجائے 360 درجوں کے 40 درجوں میں یا 36 درجوں میں یا 400 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک کتابچہ ملتا ہے۔ اس کتابچہ میں ہر مقام کے لیے انڈیکس نمبر دیا ہوتا ہے۔ شکل نمبر 38 میں 40 انڈیکس نمبر والا قبلہ نما دیا ہوا ہے، تو اس میں جو انڈیکس جو بنتا ہے اس کے حساب سے، تو اب ذرا دیکھیں کہ چونکہ 40 ٹوٹل ہیں اور 360 کل درجے ہیں، تو ہر درمیان میں وہ 9 درجے کا حساب سے بنتا ہے، یعنی مطلب جو ہے نا وہ 9 درجے جو ہے نا مطلب 10 انڈیکس نمبروں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ تو اس کے حساب سے ہم حساب کر سکتے ہیں، جیسے 104 ہوگا تو 104 کو اگر ہم 9 پر تقسیم کر لیں اور 10 سے ضرب دیں تو جو انڈیکس نمبر بنے گا اس کے حساب سے ہم لوگ اسلام آباد میں نقشہ معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آسٹریلیشیا مسجد کا ہے جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں ایک بزرگ کے ساتھ گیا تھا وہاں لاہور میں، تو حافظ صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم ان کے ہاں گئے، تو حافظ صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ بیٹھ جائے، چونکہ میں نے جانا ہے وہ آسٹریلیشیا مسجد کے جو قبلہ ہے وہ چونکہ معلوم کیا جا رہا ہے جدید تعمیر کا، اس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا، تو میں جاتا ہوں پھر میں آ جاؤں گا۔ تو ہمارے اس بزرگ نے فرمایا پھر یہ بھی تو قبلے معلوم کرتا ہے، قبلے کی سمت معلوم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے یہ بھی آ جائے، تو مجھے بھی ساتھ لے گئے اور بزرگ بھی چلے گئے۔ وہاں جا کر جب میں نے دیکھا تو بہت سارے انجینئر اور بہت سارے علماء کرام تشریف لائے تھے، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بات کس سے کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے اور فیصلہ کیسے ہوگا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اس وقت میرے دل میں آیا کہ کوئی طریقہ کار اس کے لیے کوئی موجود ہونا چاہیے، تو میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور میں نے آواز لگائی کہ سب سے آسان طریقہ بتاؤں، تو لوگ میری طرف متوجہ ہونے کہا بالکل بتائے، تو میں نے کہا بادشاہی مسجد کا قبلہ کیسے ہوگا،
سب نے کہا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، ایک مسلمان بادشاہ نے بنایا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں وہاں بادشاہی مسجد میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا انڈیکس ہے، اسی انڈیکس پر یہاں پر بھی لگا دیتے ہیں۔ تو سب کو یہ تجویز پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہی کر لے۔ تو مولانا عبد القادر صاحب جو تھے بادشاہی مسجد کے جو خطیب تھے، اور حضرت اور جو حضرات تھے مشائخ، انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ اپنے گاڑی میں بٹھایا ساتھ، اور ہم بادشاہی مسجد چلے گئے۔ مغرب کی نماز ہو گئی تھی، وہیں پر محراب کے قریب ہی ہم نے وہاں انڈیکس معلوم کر دیا۔ سب کو میں نے کہا کہ انڈیکس نمبر کیا ہے، انہوں نے کہا فلاں ہے، میں نے کہا نوٹ کر لیں، تو نوٹ کر لیا۔ پھر جب ہم آسٹریلین مسجد واپس آ گئے تو انہوں نے خود ہی کہا کہ آپ ہی رکھ دیں۔ تو جب میں نے رکھ دیا تو سب سے میں نے کہا وہی ہے نا، تو کہتے وہی ہے۔ تو میں نے کہا دعائے خیر کر، دعائے خیر ہو گیا۔ اس طریقے سے وہ مسجد بن گیا۔ مقصود صرف یہ تھا کہ طریقہ مشکل نہیں تھا، لیکن سب کو متفق کرنا مشکل تھا۔ جس میں چونکہ اختلافات تھے تو اس اختلاف کو دور کرنا جو ہے نا وہ ذرا اس کے لیے ٹیکنیک استعمال کرنی پڑی، ورنہ مسئلہ کوئی پہلے سے۔ پانچواں طریقہ یہ سورج کے سائے کی مدد سے۔ عملی لحاظ سے یہ طریقہ سب سے آسان ہے اور یہ سب سے زیادہ صحیح بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ سال کے 2 دنوں میں ایک وقت سورج عین مکہ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس وقت اخبارات میں اس کو مشتہر کیا جاتا ہے۔ عین اس وقت اگر کوئی کسی عمودی جسم کے سائے کو ملاحظہ کرے تو وہ ٹھیک قبلہ کی سمت کے مخالف سمت میں ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں سورج اس وقت عین قبلہ کی سمت میں ہوگا۔ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں بھی سورج نظر آ رہا ہوگا اس کی سمت سے قبلہ کی سمت معلوم کی جا سکتی ہے۔ اصل میں اس وقت سورج کا میل مکہ کے عرض بلد کے برابر ہوتا ہے، بس مکہ کے عین زوال کے وقت ہمیں سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مکہ کے وقت زوال میں پاکستان کے لیے 2 گھنٹے جمع کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معیاری وقت میں 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ سورج کے سائے کی مدد سے قبلہ معلوم کرنے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو پانچوں طریقہ ہے یہ آسان ہے، لیکن صرف 2 دنوں کے لیے ہے۔ باقی دنوں کے لیے کیا ہوگا؟ اگر دن کو کسی وقت سورج کسی مقام اور خانہ کعبہ کے ٹھیک درمیان، تو یہ بالکل وہی صورت بن جائے گی جو اوپر کی سہولت میں ہے، یعنی وہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف سورج ہوگا۔ نمبر 2، اگر کسی دن یہ ممکن نہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ مقامات سورج اور خانہ کعبہ کے ٹھیک درمیان میں آ جائے، تو اس کو عمودی جسم کا سایہ بالکل سمت قبلہ کی نشاندہی کر رہا ہوگا، جو کہ اور بھی مفید ہے۔ 3، اگر کسی دن یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر سورج کے کسی ایسے مقام کا حسابی بندوبست کیا جا سکتا ہے جس میں سورج کا سایہ قبلہ کی سمت کے ساتھ ایک آسان زاویہ مثلا 90 درجے بنا رہا ہوگا۔ بس وہ اگر سورج کے سائے کا تعین کیا جائے تو گنیا 90 درجے کا زاویہ بناتا ہو پیمانہ کے ذریعے سے اس کے قبلے کی سمت کا تعین کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس طریقے میں چند خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، چونکہ اس میں آلات کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے آلات کے ممکنہ غلطیوں سے پاک ہے۔ 2، اس میں قبلے کی سمت کا تعین خانہ کعبہ کی سمت کے لحاظ سے کیا، نہ کہ شمال کے لحاظ سے۔ فنی لحاظ سے اگر یہ بات سمجھائی جائے تو یہ ہوگی کہ تم نما کا شمال اور جغرافی شمال میں جو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وہ فرق یہاں پر حائل نہیں ہوگا۔ 3، اس کا طریقہ کار بہت سادہ ہے۔ اگر عمودی جسم کا سایہ لینا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی وزنی چیز کو ایک رسی سے لٹکا دے، وہ عین عمود بن جاتا ہے، پس کا سایہ لینا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ ان اوقات کا حساب جن پر سائے کے ذریعے سے قبلہ معلوم کیا جا سکتے ہیں، اس کے لیے پہلے درج ذیل جدول کے ذریعے سے کیو جو کہ زاویہ قبلہ ہے کی مدد سے صبح شام قبل دوپہر بعد دوپہر کے لیے کیو ڈی معلوم کر جس جگہ کا قبلہ معلوم کیا جا رہا ہو، اگر مکہ کے مشرق میں ہو تو اس کے لیے دوپہر سے پہلے کے اوقات پر عمودی جسم کا سایہ قبلہ کی سمت کے ساتھ 0 درجے کا زاویہ بنا رہا ہوگا، اور دوپہر کے بعد کے اوقات پر عمودی جسم کا سایہ قبلہ کے ساتھ 180 درجے کا زاویہ بنا رہا ہوگا۔ اور اگر وہ جگہ مکہ مکرمہ کے مغرب میں ہے تو اس کے برعکس ہوگا، یعنی صبح کے وقت سورج کا سایہ قبلہ کی سمت کے ساتھ 180 درجے کا زاویہ بنا رہا، اور دوپہر کے وقت سورج کا سایہ ان قبلہ کی سمت میں ہوگا۔ یہ وہ جدول ہے۔ اس جدول میں کیو ڈی اس طرح معلوم کرتے ہیں تو دیکھیے وقت دوپہر سے پہلے اگر کیو یعنی قبلہ کا جو سمت کا زاویہ ہے 90 سے زیادہ ہے تو دوپہر سے پہلے کیو ڈی 180 منفی کیو ہوگا۔ عمود قبل دوپہر اس کے لیے کیو ڈی 270 منفی کیو ہوگا۔ دوپہر کے بعد کیو ڈی مساوی کیو ہوگا۔ عمود بعد دوپہر کیو ڈی مساوی ہے کیو منفی 90۔ اور اگر کیو 90 سے کم ہے تو کیو ڈی مساوی 180 منفی کیو دوپہر سے پہلے کے لیے، عمود قبل دوپہر کے لیے 90 منفی کیو، اور دوپہر کے بعد کیو ڈی مساوی کیو، اور عمود بعد دوپہر یہ کیو جمع 90۔ تو گویا کہ اس طریقے سے ہم لوگ اگر کیو سے کیو ڈی معلوم کر دیں مختلف اوقات میں جو ہم معلوم کر سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آگے اس کو استعمال کریں گے۔ یہ جو مساوات دی گئی ہے اس میں ہم ایم اور این معلوم کر سکتے ہیں، اور ضمن چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں ایک بی کی ضرورت ہے، ایک کیو ڈی کی ضرورت ہے، اور ایک ڈی کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو تو ایم کا فارمولہ اوپر ہے سائن انورس،
آف کاس بی ضرب ٹینجنٹ کیو ڈی ضرب ٹینجنٹ ڈی، اور بٹا اسکوائر روٹ آف 1 جمع بریکٹ میں سائن بی ضرب ٹینجنٹ کیو ڈی جو ہول اسکوائر ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے نا ہم ایم معلوم کر سکتے اور این معلوم کر سکتے ٹینجنٹ انورس سائن بی ضرب ٹینجنٹ کیو ڈی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایم منفی این یا 180 منفی ایم منفی این میں کوئی مثبت ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو غروب آفتاب طلوع آفتاب کے دورانیے سے کم ہے یا نہیں۔ اگر دونوں کا جواب مثبت ہے تو یہی اس کا دورانیہ ہے، دوپہر سے پہلے کے وقت کے لیے اس کو زوال کے وقت سے تفریق کیا جائے، اور دوپہر سے بعد کے اوقات کے لیے اس کو زوال کے اوقات میں جمع کیا جائے۔ مثال سے اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ 15 جولائی کو اسلام آباد کے لیے قبلہ معلوم کرنے کے اوقات معلوم کر لیں۔ اسلام آباد کا عرض بلد 3343 ہے، شمالی اور طول بلد 73.5 ہے، مشرقی 15 جولائی کو میل شمس 21.38 7.25، وہ جو میل شمس کا جدول ہے اس سے معلوم کرے، اور نصف نہار کا وقت 12.10117 ہے۔ اسلام آباد میں قبلہ شمال کے ساتھ 104 درجے کا زاویہ بناتی ہے، جو مثال نمبر 1 صفحہ 151 میں بتایا گیا تھا۔ اب اسلام آباد میں نصف نہار کا جو مقامی وقت ہے وہ ہے 12:06 اور 4 سیکنڈ، یہ 12.10117 بن جاتا ہے۔ اسلام آباد میں نصف النہار کا جو معیاری وقت ہے وہ 12:06 اور 4 سیکنڈ، اس کے ساتھ ہم نے جمع کرنا ہے جو یعنی فرق ہے مقامی وقت کا، یعنی اس سے معیاری وقت معلوم کرنا ہے، تو -73.5 سے -75 منفی کر لیتے ہیں اور پھر 4 سے ضرب دیتے ہیں، تو یہ منفی ہو جائے تو جمع ہو جائے گا، تو 75 منفی 73.5، یہ اس کو جب 4 سے ضرب دیں تو یہ 7 منٹ اور 40 سیکنڈ بن جاتے ہیں، اور 7 منٹ 40 سیکنڈ 12:06 اور 4 سیکنڈ کے ساتھ جمع کر لیں تو یہ 12:13 44 سیکنڈ بن جاتے ہیں۔ اب جو ہاور اینگل ہے وہ جو پہلے والی فارمولہ ہے، مطلب سماجوں کے اوقات کا اگر ہم استعمال کر لیں تو کاس انورس کاس 90.833، تو یہ طلوع غروب کے لیے منفی سائن 33.716 7 ضرب سائن 21.38725 بٹا کاس 33.7167 ضرب کاس 21.38725، تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاور اینگل 106.267 آ گیا، چونکہ زاویہ قبلہ 104 درجے ہے جو کہ 90 سے زیادہ ہے۔ دوپہر سے پہلے جو کیو ڈی ہے 180 منفی 104، یہ 76 بن گیا، تو ایم بن گیا سائن انورس کاس 33.7167 ضرب ٹینجنٹ 76 ضرب ٹینجنٹ 21.38725 بٹا اسکوائر روٹ آف 1 جمع بریکٹ میں سائن 33.7167 ضرب ٹینجنٹ 76، اس کا جو اسکوائر کر لیا، تو وہ جب ہم نے حساب کر لیا تو ایم مساوی ہے 32.367 آتا ہے۔ اس طرح این میں جب ویلیوز ڈالیں تو 65.818 آتا ہے، تو ایم منفی ایم جو ہے نا 32.367 منفی 65، یہ منفی 33.4448 بن جاتا ہے، اور 180 منفی ایم منفی این 180 منفی 32.367 منفی 65.818 یہ 81.8212 بنتا ہے۔ چونکہ 180 منفی مثبت بھی ہے اور غروب آفتاب کے زاویہ زمانے سے کم بھی ہے، غروب آفتاب کا زاویہ زمانیہ جو ہے وہ چونکہ پہلے سے ہمیں معلوم ہے کہ وہ 106.267 ہے، تو یہ اس سے کم بنتا ہے۔ ہاں جی، بس یہ ٹھیک ہے، تو 81 جو بن جاتا ہے 81.8212، اس کو 15 پر تقسیم کر لیں تو اسے گھنٹے بنے گے 5.45 4747، یہ 5 گھنٹے 27 منٹ اور 17 سیکنڈ، اس کو نصف نہار کے معیاری وقت سے تفریق کرنے سے 12:13:44 منفی 5:27 یہ بن جاتا ہے 6:46:17 اور یا 6:46 تو چونکہ اسلام آباد مکہ کی مشرق، اس لیے 6:46 پر سورج کا سایہ قبلہ کے ساتھ 0 کا زاویہ بنا رہا ہوگا، یعنی گویا کہ اس طریقے سے ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا جو ہے مطلب پوزیشن بنتی ہے۔ دوپہر کے بعد کے وقت کے لیے کیو ڈی
کیو ہوتا ہے اور وہ یہ 104 ہے اسلام آباد کے لیے. m-n یہ بن جائے گا -32.367 مائنس آف -65.818 از اکول ٹو 33.4448. چونکہ یہ مثبت ہے اور غروب آفتاب کے زاویہ زمانیہ سے کم بھی ہے، بس یہ ٹھیک ہے. اس کو گھنٹوں میں اگر تبدیل کر لیں اور نصف نہار کے وقت کے ساتھ جمع کر لیں تو ہمارے پاس مطلوبہ وقت آ جائے گا. تو 33.4448/15 مساوی 2.2297. تو یہ 2 گھنٹے 13 منٹ اور 47 سیکنڈ بنتے ہیں. اس کو جب 12:13:44 کے ساتھ جمع کر لیں تو یہ 14:28 بن جائیں گے تقریباً. بس 14:28 پر سورج کا سایہ قبلہ کے ساتھ 180 درجے کا زاویہ بنا رہا ہوگا. اور چونکہ اس دن میل شمس 21.3875 ہے جو کہ مکہ مکرمہ کا عرض بلد کا پورے سال میں سب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے سورج مکہ کے نصف النہار کے وقت بالکل مکہ پر ہوگا. اور مکہ کا اس دن ماہر وقت کا زوال ہے 12:06 اور 4 منٹ. یہ چونکہ مقامی ہے تو اس کے ساتھ جو معیاری بنائیں گے تو -39.75 -45.00. اس کو اگر ہم 4 سے ضرب دیں تو یہ بن جائے گا اس کا مجموعہ 12:27 اور 4 سیکنڈ. پاکستان اور مکہ کے ماہر وقت میں چونکہ 2 گھنٹے کا فرق ہے، بس پاکستان کے ماہر وقت کے مطابق 14:27 پر سورج قبلہ کی طرف ہوگا. اور یہی تقریباً وہ وقت ہے جو بلکہ جواب میں آئے. اصل میں سوال میں ہم نے اس مثال کو ہم نے اس لیے سلیکٹ کیا ہے تاکہ ہمیں 2 طریقوں کا بالکل ایک ہی نتیجہ برآمد ہونا نظر آ جائے. چونکہ جو 2 دن ہیں ان میں سے ایک یعنی جو یہی تاریخ ہے جو اس تاریخ کا جو ہے نا مطلب بتایا گیا ہے، تو یہ جو ہے نا 15 جولائی اس میں سے ایک دن بنتا ہے. تو 15 جولائی کو چونکہ سورج بالکل مکہ کے عرض بلد پر ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ بالکل وہی آنا چاہیے جو کہ اس کا پہلے سے موجود ہے کہ وقت زوال کے ساتھ جو پاکستان کا مکہ مکرمہ کے وقت زوال کے ساتھ اگر پاکستان کا اور سعودی عرب کا جو ڈفرنس ہے ان 2 گھنٹے وہ ملا دیے جائے تو اس سے وہی وقت آئے گا. تو ہم نے دیکھ لیا کہ دونوں وقت ایک آ رہے ہیں، لہٰذا جواب بالکل ٹھیک ہے اور دونوں اصول ایک ہی جواب دے رہے ہیں. تو اصول بھی دوپہر سے پہلے عمود کے لیے کیو ڈی مساوی 270 - کیو 270 - 104 یہ 166 بن جاتا ہے. بس m - n جو ہم نے معلوم کیا ہے 3.249 بنتا ہے، وہ جو مثبت بھی ہے طول آفتاب کے ساتھ زمانے سے کم بھی ہے. اور 3.249 تقسیم 15 یہ بن جاتا ہے 13 منٹ اور 4 سیکنڈ بنتا ہے. اس کو نصف نہار کے ماہر وقت سے تفریق کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 12:13 0:13 4 یہ 12:04 آتا ہے. تو 12:01 گویا کہ اب اس پر سورج کا سایہ قبلہ کی سمت کے ساتھ 90 درجے کا زاویہ بنا رہا ہوگا.